ولی کامل حضرت سیدنا خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے چند خطوط جو کہ آپ نے مختلف لوگوں اور نوابوں کو لکھے تھے تبرکاً پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول کے چند مکتوب جو ناظم کرناٹک نواب محمد علی خان جو کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول کے بڑے عقیدت مند تھے ان کے نام لکھے گئے ہیں۔ ان خطوط کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوبی ہند کے مایہ ناز صوفی حضرت سید خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ والاجا کو عقیدت کے باعث نصیحت سے سرفراز فرماتے رہے اور خدمت خلق کی ہدایت کرتے رہے جو کہ راہ صراط مستقیم ہے۔ ان مکتوبات کا مطالعہ باعث برکت ہوگا بلکہ اس سے استفادہ نئی نسلوں کے لیے چراغ ہدایت کا کام بھی دیتی ہے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو 14 ذی القعدہ 1190 ہجری میں تحریر فرمایا ہے۔ اس خط کو امیر الہند والاجا بہادر کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں نائب رسول نے والاجا بہادر کے جواب میں جو والاجا بہادر نے آپ سے باطنی مدد اور مشکلات دور ہونے اور مسائل حل ہونے کے لیے لکھا تھا، آپ نے اس خط میں دعا کرتے ہوئے لکھا ہے جس میں احمد پور کی نئی مسجد جس کا نام مسجد خبۃ الاسلام رکھا تھا اس کا ذکر بھی ملتا ہے اور اس مسجد میں ہونے والے اذکار اور اعمال کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ خط 12 صفر 1179 ہجری کو لکھا گیا ہے۔ سرکار نائب رسول نے نواب سراج الدولہ کو یہ خط لکھا تھا جس میں سراج الدولہ کی فتح و کامیابی اور دشمنوں کی شکست پر خوشی کا اظہار ملتا ہے اور اس میں آپ نے نواب صاحب کو بہت ساری دعاؤں سے نوازا ہے۔ یہ خط 30 جمادی الاول 1193 ہجری کو لکھا گیا ہے۔ سرکار نائب رسول نے اس خط کو نواب بہادر سراج الدولہ کو تحریر فرمایا تھا جو کہ شہامت جنگ کے انتقال کی خبر سن کر ان کی تعزیت میں لکھا ہے اور اس خط میں آپ نے صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس خط میں نائب رسول نے نواب بہادر کے نام لکھا ہے جس میں سرکار نائب رسول نے نواب صاحب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور اس خط میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ کے خدمتگار فرید الدین احمد خان جو کہ اس نواب کے قید میں تھے، آپ نے اپنے خدمتگار جو بے گناہ تھے ان کو چھوڑنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ اس خط کو نائب رسول نے میر محمد عاصم خان بہادر کی تفصیلی خط کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔ یہ خط سراج الدولہ نواب بہادر کے نام پر لکھا گیا تھا۔ اس میں سرکار نے جو دعائیں فرمائی تھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس خط کو محمد عاصم خان بہادر کے نام تحریر کیا تھا جس میں انہیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہدایت دی ہے اور ان کے مراد اور مراتب میں بلندی کے لیے دعائیں فرمائی ہیں اور اس خط میں ادے گیر کا ذکر بھی ملتا ہے۔ خواجہ نائب رسول سیدھے کرنول تشریف لائے، وہاں کچھ دن قیام کیا، بعد میں آپ نندیال آ کر وہاں ایک نیک بی بی سے شادی فرمائی جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ماں اور بیٹی دونوں کا انتقال ہو گیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد ضلع نیلور کے علاقہ ادگیر تشریف لے آئے۔ خواجہ نائب رسول کے سفر حج کے دوران ملک عرب میں چند کیمیاگر، وہ لوگ جو سونا بنانے کا علم جانتے تھے، نائب رسول سے ملاقات کی۔ آپ کی سیرت باکمال و صورت باجمال اور عقل کامل کو دیکھ کر ان لوگوں نے کہا، ہم آپ کو علم کیمیا یعنی سونا بنانے کا علم سکھانا چاہتے ہیں۔ چونکہ آپ ان علوم کے اہل ہیں۔ یہ بات سن کر خواجہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، مجھے خدا اور رسول کی معرفت و محبت حاصل کرنے کے سوا کسی اور چیز کی تلاش نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نائب رسول سراپا عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اپنی جان کو ان کی محبت میں قربان کر کے اپنی تمام جائیداد کو نظر رسول فرما چکے تھے، یہاں تک کہ مسجد پر بھی ھذا مسجد النبی المدنی، یہ مدینے والے نبی کی مسجد لکھوا دیا۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول نے حج سے واپسی کے بعد کچھ دن کرنول اور کچھ دن نندیال میں قیام کرنے کے بعد قصبہ انا سمدرم میں تھوڑی زمین خرید کر ایک گاؤں کو آباد کیا اور اس کا نام رحمت آباد رکھا۔ چند دن بعد ادے گیر کے خلے داروں سے زمین کے چند حصے خرید کر انہیں آباد کیا اور ہر ایک کا الگ الگ نام عالم پور، حسن پور، فاطمہ پور، رسول آباد، احمد پور، حبیب پور وغیرہ وغیرہ رکھا، مگر آج زمانے اور زبان کی فرق کی وجہ سے ان ناموں میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے۔ موضع احمد پور یہ مقام ایک اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مقام رحمت آباد شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ گاؤں ان وقف شدہ گاؤں میں سے ایک ہے۔ یہاں پر خواجہ نائب رسول رحمت اللہ علیہ نے ایک مسجد بنائی اور آپ نے اس گاؤں میں چھلا کشی کی تھی۔ نائب رسول کے خلیفہ سید شاہ رفیع الدین خنداری رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیان کرتے تھے کہ حضرت خواجہ نائب رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاجت مند احمد پور کی مسجد میں نہایت عاجزی و انکساری سے بارگاہ خداوندی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی۔ اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جس مرید کی قسمت چمک اٹھتی تھی تو اسے اپنے ساتھ حلقے میں لے جا کر خلافت سے سرفراز فرما دیتے تھے۔ چنانچہ میری روح کو بھی حضرت نے اپنے ارشاد کے خوشبو سے معطر فرمایا تھا اور کمال شفقت سے مجھے خلافت سے سرفراز فرمایا ہے۔ حضرت خواجہ نائب رسول کے چہرے انور کے سامنے سورج کی روشنی بھی شرما جاتی تھی۔ نور حق کی کثرت کی وجہ سے آپ کے چہرے انور پر رعب و دبدبا تھا، جس کی شدت کی وجہ سے کسی کی یہ مجال نہ ہوتی تھی کہ آپ کو نظر بھر کر دیکھ سکے۔ پہلے ہی نظر میں لوگوں کی نظریں جھک جاتی تھی۔
آپ درمیانی خط تھے. آپ کے چہرے سے صباحت و ملاحت ٹپکتی تھی. آپ عربوں کی طرح دستار باندھتے تھے اور جھبا پہنتے تھے. آپ صبح کے رفتار تھے. روح سالک کی طرح آپ تیز رفتار تھے کہ آپ کے خدام دوڑنے کے باوجود نقش قدم کی طرح پیچھے ہی رہ جاتے تھے. حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول دلائل الخیرات کی کتاب ہاتھ میں لیے پڑھتے ہوئے کھیتوں کے بیچ سے موسم بہار کی ہوا کی طرح تیزی سے گزر جاتے تھے. باوجود اس کے کیا مجال کہ قدم مبارک کسی پودے پر پڑ جائے. حضرت کے پاک باطن کا یہ حال تھا کہ کسی سے کینہ کپٹ اور دشمنی نہیں رکھتے تھے سوائے الحب للہ والبغض للہ. آپ کی دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی. اپنے نفس کی خاطر نہ کسی سے دشمنی رکھتے اور نہ دوستی. اگر آپ سے کہا جاتا کہ فلاں نے آپ کی شان میں اس طرح کی گستاخی اور غیبت کی ہے تو آپ مسکراتے ہوئے فرماتے کہ میں اس سے بھی زیادہ ہوں. اور آپ کسی ایسے خادم سے خوش نہیں ہوتے جو آپ کی طرف سے کسی سے مناظرہ یا بحث کرتا ہے، بلکہ آپ خادموں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ کسی سے غیبت سنیں تو اس سے جھگڑا یا بحث نہ کریں. حضرت کسی مرید پر بھی غصہ نہیں کیا کرتے تھے. صرف مرید کی اصلاح باطن اور تنبیہ کی خاطر غصہ ہوتے، مگر وہ بھی عارضی طور پر. حضرت خواجہ نائب رسول نہایت رحیم و حلیم تھے اور ابر رحمت کی طرح ہر معمولی اور معزز شخص کے ساتھ برابر رحم و کرم اور شفقت کا برتاؤ کرتے تھے. آپ کی ذات مقدس شروع سے آخر تک، آپ کے طلوع ہونے سے غروب تک، آپ کو کبھی بھی کبیرہ گناہ کا گہن نہیں لگا اور کسی نے گناہ صغیرہ کے مرتکب ہوتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا. بدعتوں سے آپ کوسوں دور رہتے. آپ ہمیشہ سنت رسول کی پیروی میں ثابت قدم رہتے، یہاں تک کہ آپ مستحبات میں سے کسی ایک مستحب کو بھی ترک نہیں کیا کرتے اور کبھی بھی آپ نفس امارہ کی خواہش پر لذیذ غذائیں حلق سے نہیں اتارتے تھے. حضرت نہ لذیذ اور شیرین غذائیں کھاتے اور نہ پیٹ بھر کر کھاتے اور نہ آپ کے کھانے کا کوئی وقت مقرر ہوتا اور نہ ہی آپ جسمانی لذتوں اور عیش کی ہرگز خواہش نہیں رکھتے. آپ کے